تو خدارہ فرقوں کی اس دلدل سے باہر کچھ بھی ہے، ہم نے کیونکہ اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، عالموں کا کام ہے کہ وہ پھر ہمیں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو کوئی بات نہیں کہ جی علماء اکرام یہ کہتے ہیں، ہمارے جو سلفین تھے وہ لے رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث سے دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے سے پوچھتے ہیں نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو پہلے گوڑے زمین پر رکھتے ہیں یا ہاتھ؟ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ پہلے زمین پہ گوڑے رکھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ میں کسی اور وقت اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ طارق مسعود صاحب نے پرومس تو کیا کہ وہ بتائیں گے، اور ہوپ فلی کہ انشاءاللہ وہ بتائیں گے بھی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس بات سے اتفاق بھی کریں گے۔ دیکھیں، وہ حدیث ہے جس کے اندر سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے لگانے کا ذکر ہے، وہ ترمذی کی حدیث ہو یا سنن ابو داؤد کی حدیث ہو، وہ دونوں احادیث ضعیف ہیں، اور یہ محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں جو صحیح حدیث ہے اس میں یہی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اونٹ کی طرح مت بیٹھو، یعنی کہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر لگاؤ۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ اپنے اپنے فرقوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر جو علماء اکرام ہے وہ بات کو گھما پھرا کے لے آتے ہیں، اچھا یہ بات بھی کہی گئی تھی، یہ بات بھی کہی گئی ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق ہے۔ جو دونوں احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، میں یہاں پہ پیسٹ بھی کر دوں گا، اور جو پہلے جو ہاتھ لگانے والی حدیث ہے وہی صحیح حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو خدارہ فرقوں کی اس دلدل سے باہر نکلیں۔ جو کچھ بھی ہے، ہم نے کیونکہ اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جس کا حکم رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ باقی اب جو علماء اکرام جن کو اپنے اپنے فرقوں کی علماء اکرام کو اگر آپ بہت سارے آنکھوں پہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ رکھیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان سے یہ پوچھیں کہ جو آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہیے ہوتا ہے۔ میں بینگ اے مسلم اگر کوئی سوال کرتا ہوں کسی عالم سے، اور وہ عالم کہتے ہیں ہم سے پوچھا جائے، اور ہم پوچھ رہے ہیں عالموں سے، تو پھر عالموں کا کام ہے کہ وہ پھر ہمیں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اس کا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ذکر کیا ہے، یہ بھی پھر ڈیٹیل سے ہمیں بتایا جائے نا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ جی علماء اکرام یہ کہتے ہیں، ہمارے جو سلفین تھے وہ یہ کہتے تھے، اس طرح کی باتوں سے تو پھر آپ لوگوں کو دین سے دور لے رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث سے دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے آپ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم دین اسلام کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب اسلام کے ٹاپک کو آپ سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم کسی سے کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بتائیں۔